آج 4 سفر ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔ آج 4 سفر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے محرم الحرام کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ سفر کے مہینے میں ایسا مت کیجئے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد ازمودہ وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ ابھی آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کی 4 تاریخ کو یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، دیکھے ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی 4 تاریخ اور ہفتے کے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے ہیں رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول اور رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نواز دے گا۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں سفر کے 4تھے دن، ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب کریم نواز دیتا ہے۔ آج وظیفے میں آپ نے اللہ کے مبارک نام یا وہابو کے ساتھ قرآنی آیات الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ اکرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں
انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 4 تاریخ آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 4 سفر ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسل آباد ہو جائے گی، رب کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ وہ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ آج 4 سفر ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کی ادھوری خواہشات کو پورا کروانے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اپنے الفاظ میں نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اس کی نیت کر لیں مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو۔ آج یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، سب میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا ہے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 4 سفر ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، گھر میں بے سکونی ہے، برکتیں ختم ہو چکی ہیں، قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو پڑھا 1 بار ہو گیا، یا وہابو پڑھا 2 بار ہو گیا، یا وہابو پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآنی آیات کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیات الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 4 سفر
ہفتے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، شکر کرنے والے کے مال و جان میں عزت، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیات بھی ہے۔ اللہ کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہماری اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد کو پڑھا ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد پڑھا دو بار ہو گیا، اللہ الصمد پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ تین اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ سفر ہفتے کے دن کا وہ خاص عمل ہے جیسے اللہ والوں نے پڑھا ہے۔ 4 سفر بدھ کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری پیاری بہنیں بھائی وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 4 سفر ہفتے کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں جو میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھوں اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگو گے، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ میرا رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔